امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت بات فرمائی. آپ نے فرمایا کہ روح جو ہے وہ ایک چراغ کی طرح ہے، جو دل کے جو خلیے ہیں اس کی شریانوں میں سے گزرتی ہے روشنی. جو اس کا نور ہے وہ حیات ہے. یہ روح ایسے کہ جدھر مرضی لے کے گھوم جو پورا گھر روشن ہو جاتا. تو جب بارش ہوتی ہے، میں کئی دفعہ مثالیں دے، آج کل بہت تیز بارش ہوتی ہے، تو وہ ہمارے زمانے میں نالیاں ہوتی تھیں لاہور میں، ظاہر ہے یہ سیوریج سسٹم تو تھا نہیں. وہ بیچارہ روز سویپر آ کے اس میں سے صاف کرتا تھا، یہ ہفتے میں 3 دن. تو جب آتا تھا نا طوفانی بارش اور مانسون کی، تو وہ نالیوں میں ایسا پانی ہوتا تھا جیسے ندی کا پانی، گندگی نہیں ہوتی تھی، سب گندگی بہا کے لے جاتی. جب اللہ کی ہدایت، یاد رکھیے کہ عقل کے وہ تقاضوں والی بات میں بعد میں آؤں گا کہ روح کے تقاضے کہ وہ نور ربانی ہدایت جب آتا ہے تو وہ اسی طرح آتا ہے، سیلاب کی طرح، اور گزرتا ہے وہ آپ کے دل کی شریانوں میں سے، ہر جگہ سے، جہاں جہاں یہ روشنی نور پھیلا ہوا ہے اس کا، حیات کا. ساری بدبختیاں نحوستیں ہماری دم توڑ جاتی ہیں. اور تجلی الہی جس فقیر پہ گری، کلندر پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو سوچو کیا حال ہوا ہوگا. میں ساتھ رہتا تھا، میں ان کو دیکھتا تھا نا، تو وہ جھٹکے کھاتے تھے، ان کو پنکھے کی پرواہ نہیں تھی، ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی، جسم جل گیا تھا ان کا. یہ ایک تو تکلیف ہوتی ہے نا جو آپ کو رشتوں کے ریکلس بیہیویئرز، لوگوں کے ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ سے پہنچتی ہے، تو آپ کو بڑی پین ہوتی ہے، لوں لوں میں پین ہوتی ہے. آپ سوچیں جب برن ہو رہا ہوتا ہے تجلی الہی سے، روشنی سے، تو وہ جسم تو سسٹین ہی نہیں کر سکتا یہ ساری چیزیں. تو اس بندے میں جو دنیاوی ٹھوکر کھا کے یا تکلیفیں سہ کے جو پین میں سے گزر رہا ہے، تو فقیر کس پین میں سے گزر رہا ہوتا ہے. یہ وہ درد کی دولت ہے جو اس کے لوں لوں سے روشنی کی طرح نکلتی ہے اور دکھیوں کے دکھ چھین لیتی ہے، چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیر دیتی. تو جتنے بھی لوگ اس چیز کے خواہش مند ہوں، اسپرچل ایلیویشن، اسپرچل پاتھ، اور ہم روحانی دنیا میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کے اندر روح تو ہے آلریڈی. آپ کے جسم یہ ایک جہان ہے مادی، اس کے اندر نفس ہے، اس کے اندر ابلیسی وسواس اور اس کا وہ ہے شر ہے، اور روح ہے آپ کے اندر. تو یہ ساری چیزیں، جسم کی صفت حص ہے، روح کی صفت عقل ہے. عقل اللہ نے سب سے پہلے پیدا کی. یہ ساری چیزیں، عقل کا جو سورس آف انرجی ہے وہ علم ہے. علم ہمارے پاس ہے کوئی نہیں، تو عقل کا کیا استعمال کریں گے؟ ہم صحیح بھی استعمال نہیں کر سکتے نا. مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہم اگر دنیا دار کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، نہیں جی ہم تو دنیا دار ہیں، ہم تو یہ ولیوں والا کام نہیں کرتے. ولی بچہ کس نے کہا تجھے ولیاں والا کام کرو؟ ایک ہوتی ہے اطاعت، اللہ کی محبت، صرف اللہ کی فرما برداری ہے. سمپل سادہ سی بات ہے، اس کے اندر کوئی گمبھیرتا نہیں ہے، کوئی ایسے گھن چکری نہیں ہے اندر. جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سمپل سادہ بات یہ ہے، وہ اس کی عملی ڈیمونسٹریشن، عملی اطاعت ہے، مطابعت ہے، بس دیٹس آل. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ہم دنیا دار ہیں، ہم زہر پتے کھاتے، ہم اتنے سیانے کیا جی یار، کار پیسے نہیں گئے تینج کرنے، کار دے 2 گملے کھا لینے. کبھی نہیں کھائیں گے. ہم کھا سکتے ہیں، ہمارے پاس عقل نہیں کہ ہم، دیکھو عقل آئیڈینٹیفائی کرتی ہے نا. بھوک کیوں لگتی ہے آپ کو؟ آپ کو پتہ ہے یہ بھی قلب کا ایک لشکر. بھوک لگتی ہے آپ کو، یہ ایک طاقت ہے جو آپ کو بھوک لگاتی ہے. یہ ہاتھ پاؤں آنکھ کان زبان، یہ بھیجا شریف، یہ سارا آپ یوز کرتے ہو. یار یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا وہ کھانا ہے. اپنے اپنے پسند کی چیزیں کھاتے ہو نا.
کیوں کھاتے ہو؟ کتنا زبردست تخلیق ہے اللہ کی انسان، اور انسان انہیں چکروں میں پڑا، 2+2=4، پتہ نہیں کل کی ہوئے گا، آج ہی یار راتی نیند نہیں آئی، کیوں کی ہے، یہی سوچتے رہے سویرے کی ہوئے گا، صبح ہو گئی، یا تو ٹائم روک لے تو میں مان جاؤں، ٹائم بھی نہیں روک سکتے تم، چلی جا رہی ہے ہر چیز۔ اچھا، اور وقت ضائع کر رہے ہیں ہم، یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم زہر نہیں کھاتے، روٹی ہی کھائیں گے، یہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی کہ آخر یہ جو سینس ہے کہ زہر پتے نہیں کھانے روٹی کھانی ہے، یہ کسی کی عطا ہے نا، تو جو کسی کی عطا کا بھرپور مزے لے رہے ہو، تو یہ جو اختیار اور قدرت اس نے آپ کو دی ہے شعور کی، اس کو اگر اس کی کہی ہوئی بات پہ اپلائی کر لو، یعنی اس کی بات سمجھ لو اور اس کو فالو کر لو، آپ کی زندگیوں میں سے دکھ مٹ جائیں گے، تکلیفیں مٹ جائیں گی، جادو مٹ جائیں گے، بے چینی ختم ہو جائے گی۔ سارا مسئلہ ہی اندر کی دنیا کا ہے، یہ سب کچھ پرابلم ہی ہمارے اندر ہے کہ ہمارے قلوب میں دنیا بس گئی ہے، ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ ہم اسے اپنا حق سمجھتے ہیں، یعنی جو کچھ ہمیں دیا بغیر محنت کے دی ہے، یعنی کیسی زبردست بات ہے، میں روز اللہ فیصلہ ہو گیا کہ میں لاہور میں پیدا ہوں گا، 1956 میں پیدا ہوں گا، مارچ کے مہینے میں پیدا ہوں گا، ایریز کے لاؤں گا، اس کے بعد پھر میں اسلام آباد آ جاؤں گا، 50 سال ہو گئے اس وقت، یہاں کہ یہ جاب وہ جاب، ٹیلی ویژن کی ایلیٹ ترین مشہور ترین انسان بن گیا، اور پھر اچانک فقیر بھی مل گیا۔ یہ روز الست کا لکھا ہوا ہے، میں نے کون سی محنت کی تھی اس میں؟ میرے دل میں اگر آپ سب کے لیے محبت ہے تو یہ میری تو نہیں ہے، یہ تو کسی نے میرے دل میں ڈالی ہے سب کے لیے۔ آپ کے دل میں جو محبت میرے لیے یا کسی کے لیے، وہ بھی تو اللہ کی طرف سے، یہ دعویٰ ہی نہیں کر سکتے ہم، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی میں نے ونڈو بھی کسی میرے خیال اقصا نے بنائی تھی کہ کس نے، کہ کوئی حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدت مند بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی وہاں چلا گیا اور جا کے نوکنگ کی، انہوں نے کہا ہاں بھائی کون؟ انہوں نے کہا ہم بایزید سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کون بایزید؟ میں بھی اس کو کئی عرصے سے ڈھونڈ رہا ہوں، آج تک تو ملا نہیں، تمہیں ملے تو بتا دینا۔ انہوں نے کہا وہ حضرت ذوالنون مصری کو رحمۃ اللہ علیہ خود ملامتی تھے ماشاءاللہ، اور بڑے زبردست، یہ حضرت بشر حافی اور یہ ایک ہی زمانہ ہے سارا، تو انہوں نے کہا کہ وہ فنا فی اللہ ہوگی۔ تو یہ کہنا تو بہت آسان ہے، لوگ کہہ دیں گے اچھا یہ فنا فی اللہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے کون ہے وہ، مطلب ہم ڈو وی ایگزسٹ؟ ایگزسٹ کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہو، میری اپنی ایک اتھارٹی، ایک ایگزسٹنس ہو، ہاں جی میں ہوں، تو آپ تو ہیں ہی نہیں، نہ میں ہوں، اس لیے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ اچانک آپ کے گھر میں ایک بڑا زبردست آپ کی ابا جی ہوتے ہیں، یا آپ کی اماں ہوتی ہے، یا آپ کا بڑا بھائی ہوتا ہے، راتی سوتا سویرے آنکھ نہیں کھلی، لو جی کس کی تھی یہ سب کچھ، کس کا تھا سب کچھ؟ آپ اس کو رکھ لیں، ریٹین کر لیں گھر میں، مسالے مسولے لگا کے، میں دیکھا تجھے کتنے بہادر ہو، پھر آپ ثواب سمجھتے اس کو دفنانے کا، بعد میں رونے دھونے کا بہانہ ڈرامہ کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کی ہے ہر شے، ملکیت ہے اللہ کی۔ تو جب مجھے سمجھ آ گیا کہ میں نے روٹی کھانی، پتے نہیں کھانے، تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ مجھے اتنا ڈفرنس پتہ ہے عقل کے تقاضوں میں سے، یار یہ چیز ٹھیک نہیں ہے میرے لیے، یہ چیز ٹھیک ہے۔ یہ جناب جس لیے اللہ کے اندر تھوڑے ہستے چیز ٹھیک نہیں ہے، چیز ٹھیک ہے، تو اس لیے میرے پلے کیوں نہیں بہنتی؟ اس لیے اس وقت میں کہتا ہوں میں دنیا دار ہوں، یہ تو فقیروں کا کام ہے۔ وہ بھائی فقیروں کا کام فقیر جانے، ہر ایک نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ اللہ کوئی آپ سے یہ تو نہیں ڈیمانڈ کرتا کہ جی آپ بالکل ہی ہر چیز چھوڑ کے تو صرف ایک مصلی بچھا کے بیٹھ جاؤ۔ حقوق اللہ، حقوق العباد، جس معاشرے میں آپ رہتے ہو وہاں آپ کے ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، بیگم ہے، بچے ہیں، تعلیم و تربیت ہے، ساری چیزیں ہیں، روزگار کی تلاش ہے۔ جب اس نے آپ کو اپنا دوست بنانا ہوگا تو وہ کون سا آپ کی محنت اور آپ کی مجاہدوں کی بیس پہ دوست بنائے گا آپ کو؟ وہ تو روز الست کے فیصلے ہیں، وہ ٹائم آنا آپ کو پتہ بھی نہیں چلنا۔
آپ ابھی تو ہوش میں رہ کے تو بڑے سوچتے یار بچیاں دا کی بنے گا، میں ایک کار نہ بنا لوا، ان کے لیے کوئی فکس ڈپازٹ نہ کرا، یہ ہم جیسے ہیومن ہے نا، کیا کریں ہم، اور خاکی ہیں. ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. ایسے خاکی ہیں کہ جانتے ہیں ہم یہ غلط کر رہے ہیں پھر بھی کریں گے. ہم اتنے زبردست لوگ ہیں، اور بائی ڈوئنگ سو ہم ہمیشہ اللہ کی ناراضگی مول لیتے. وائلیشن ٹو دا ڈائریکشن آف اللہ المائٹی وچ از آلویز، وہ جو ڈیفائنس ہوتی ہے اٹ از آلویز فالوڈ بائی دا پنشمنٹ. یاد رکھو سزا ملتی نافرمانی کی، اور ہمیں ملتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں ہم پہ کسی نے جادو کر دیے، ہمارے کسی نے تعویذ باندھ دیا، بندشیں ہو گئی. ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، اور 4-5 اکٹھے ہو کے بے تحاشا جھوٹ بولتے ہیں ہم سب. یہ بندش، یہ اس نے زیادتی کی، اس نے زیادتی کی. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ سارا کچھ میرے کولوں بلنڈر ہوئے ہیں، میرے سے غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو. ان سب پہ کرم فرما دے. حضرت ابو الحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کیا رات کو دعا کیا کرتے تھے کہ یا رب جو دوزخ بھی تیری پسند تو نے بنائی، جنت بھی تو نے بنائی، جو نیک لوگ ہیں وہ جنت جائیں گے، جو برے لوگ ہیں دوزخ میں جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان سب کو جنت میں بھیج دے جو دوزخ میں ڈالے جانے ہیں، اور ان کی جگہ میرے جسم کو دوزخ کے ہر حصے میں بھر دے تاکہ اس میں جگہ نہ رہے کسی کے لیے. ایسے تو فقیر لوگ ہوئے. یہ ہم سن کے محسوس، وہ بہت ہوتے ہیں، بہت اچھا محسوس کرتے ہیں، بڑے مسحور ہوتے ہیں. آہا کیا اچھے فقیر سن. اللہ انہاں دے صدقے میرے کار دی بس تکمیل کرا دے کسی طرح، یا اللہ انہاں دے صدقے بچے بیائی جن. ہم نے بس یہی رکھا ہے، اور کیا ہمارے پاس. یار آپ ایک انڈیپینڈنٹ اینٹیٹی ہو، ہر انڈیویجول، ہر ایک اللہ کی تخلیق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے. روز الس فیصلہ کیا کس کی کیا کیا تقدیر، کس کس وقت آنا ہے سب نے. اور ہم تو اتنے خوش نصیب ہیں اس ٹائم فریم میں آئے جو بہترین امت کا ٹائم ہے، جو شہنشاہ دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہترین امت کا وقت ہے. اور ڈاکٹر اقبال کہہ رہے ہیں کہ امتی باعث سے رسوائی پیغمبر ہے. وضع میں ہو تم نصارہ، تمدن میں ہیں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود. اور ہمارے حالت کی ہے، ہر چیز میں بزنس ہے ہماری، دکھلاوا، ریاکاری، جھوٹ، منافقت، سب کو راضی رکھنا چاہتے ہیں. ہر ایک اس بندے سے امپریس ہوتے ہیں جس کے ارد گرد بہت بڑا مجمع ہو. کلندر پاک رحمت اللہ علیہ، ارے ان کو تو آج بھی نفرت کرنے والے نہیں صحیح نام سے پکارتے. یہ تو چونکہ انہوں نے پردہ کر لیا نا جی، سورہ رحمان کا فیض پھیل گیا، تو اب سارے وہاں گدی نشین اور گرداور اور فلانے اور ڈمکانے سارے چودھری بن گئے کہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں. ان کی اپنی حیات مبارکہ پہ غور کرو. انہوں نے جو جسم اذیت صحیح اس معاشرے کے طنز و تشنی کی، جو گالیاں اٹھائیں، جو ملامت اٹھائی، صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی محبت کے لیے. اب ہم نے ایک قبر بن گئی، ایک مزار بن گیا، تو وہ کہا کرتے تھے یہ مردہ پرست قوم ہے، یہ قبروں کو پوچھتی ہے. تو ہم نے یہی کیا سب نے. تو ہم سب کو ایک راستے کی تلاش ہے جو ہمارا خیال ہے کہ ظاہر کی دنیا ہے. وہ ظاہر کی دنیا نہیں ہے، وہ باطن کی دنیا سے من کی دنیا کہتے ہیں. اللہ کا تسلسل سے خیال اور ذکر کی استقامت ہی من کی دنیا کا ایک خوبصورت سفر ہے. اب وہ راستہ کہاں سے ملے گا؟ کسی تسبیح سے، اپنے شعور سے. وکونوا مع الصادقین، صادقین کی صحبت اختیار کرو.